متنازعہ انتخابات کے ممکنہ نتائج 2013 کے انتخابات کے موقع پر چیف الیکشن کمشنر فخر الدین جی ابراہیم تھے، جن پر تینوں بڑی جماعتیں بشمول پی ٹی آئی کو اعتماد تھا، لیکن اب کے بار الیکشن کمیشن متنازع ہے۔ چند ماہ قبل تک عمران خان صاحب اس کو برا بھلا کہتے رہے، اور اب مسلم لیگ نون ہی نہیں بلکہ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں بھی اس کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہی ہیں۔ 2013 کے انتخابات کے وقت افتخار محمد چودھری چیف جسٹس تھے، جن کی بحالی کے لیے میاں نواز شریف اور عمران خان نے ایک ساتھ آواز اٹھائی تھی۔ پیپلز پارٹی ان سے ناراض ضرور تھی، لیکن عدلیہ اس حد تک متحرک تھی اور نہ ان پر امتیازی سلوک کے الزامات لگے تھے۔ اس وقت سوائے یوسف رضا گیلانی کے کسی اور سیاسی رہنما کو توہین عدالت میں سزا بھی نہیں ہوئی تھی، جبکہ یوسف رضا گیلانی کی توہین عدالت کی نوعیت بھی ایسی نہیں تھی کہ انہوں نے عدلیہ پر تنقید کی ہو، بلکہ عدلیہ کی رائے یہ بنی کہ انہوں نے صدر زرداری سے متعلق اس کے فیصلے پر عمل نہیں کیا۔ لیکن اب نہ صرف مسلم لیگ نون کو عدلیہ سے شکایت ہے، بلکہ بعض دیگر جماعتیں بھی سوال اٹھا رہی ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ خود عدلیہ کے اندر سے جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت صدیقی کی آوازوں جیسی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اسی طرح 2013 میں میڈیا پر کوئی دباؤ نہیں تھا، لیکن اب کے بار میڈیا ناقابل تصور سینسرشپ کی زد میں ہے۔ آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے صدر حمید ہارون کے بی بی سی کے ہارٹ ٹاک میں گفتگو اور عالمی یا سوشل میڈیا میں آنے والی خبروں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستانی میڈیا کو اس وقت کس طرح ایک خاص سمت میں چلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ گزشتہ انتخابات سے قبل صرف پنجاب کے وزیر اعلیٰ متنازع تھے، لیکن خیبر پختونخوا کے، سندھ کے اور نہ بلوچستان کے۔ لیکن اب کے بار واضح نظر آ رہا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزراء اعلیٰ بالخصوص اور سندھ و بلوچستان کے بالعموم جانبدار اور متنازع ہیں۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ حسن عسکر رضوی نے تو گویا حد کر دی۔ ان سے پہلے تحریک انصاف ہی کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ ناصر کھوسہ پر جب تحریک انصاف نے اعتراض کیا تو قانونی لحاظ سے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے تھے، لیکن سابق بیوروکریٹ ہو کر بھی انہوں نے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے خود معذرت کر دی۔ لیکن حسن عسکری رضوی پر مسلم لیگ نون کے شدید اعتراضات کے باوجود انہوں نے چند روز کی کرسی کے لیے اپنی ساری زندگی کی عزت داؤ پر لگا دی۔ گزشتہ انتخابات کے نتائج سے قبل کسی پارٹی نے پری پول ریگنگ کا الزام نہیں لگایا تھا، اور سوائے بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کے کسی نے یہ شکایت نہیں کی تھی کہ اسے آزادی کے ساتھ انتخابی مہم چلنے نہیں دیا جا رہا۔ لیکن اب کے بار ایم ایم اے ہو کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی ہو کہ مسلم لیگ نون، سوائے ایک پارٹی کے سب کو شکایت ہے کہ ایک مخصوص پارٹی کو آگے لانے کے لیے باقیوں کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے میری اسفندیار ولی خان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی یہ شکایت کی کہ ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری سے بات ہوئی تو وہ بھی یہ شکایت کر رہے تھے۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق سے بات ہوئی تو وہ بھی یہی گلہ کر رہے تھے۔ مولانا فضل الرحمان تو کھل کر جلسوں میں بھی شکایت کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں پختون اور بلوچ قوم پرستوں کو شکایت ہے کہ باپ یعنی بلوچستان عوامی پارٹی کو وہاں کی سیاست کا باپ بنانے کے لیے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے ہیں۔ اندرون سندھ پیپلز پارٹی کو شکایت ہے کہ جی ڈی اے کو نیا آئی جی آئی بنایا جا رہا ہے، جبکہ شہری سندھ میں ایم کیو ایم لندن کو بھی شکایت ہے اور پی ایس پی کو بھی گلہ ہے۔ گویا میری صحافتی زندگی میں یہ پہلا الیکشن ہے کہ جس کی شفافیت سے متعلق ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ سوائے ایک کے باقی سب پارٹیاں سوالات اٹھا رہی ہیں، اور یہ پہلا الیکشن ہے کہ جس کے انعقاد سے قبل سوائے ایک کے باقی سب بڑی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ انتخابات متنازع ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں۔ غلطی مسٹر عالف کی ہے یا مسٹر جیم کی، سیاسی جماعتوں کی ہے یا اداروں کی، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ اگلے انتخابات ابھی سے متنازع ہو گئے ہیں۔ اور یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ صرف مسلم لیگ نون نہیں بلکہ پیپلز پارٹی، اے این پی، ایم ایم اے، بلوچستان کی پختون اور بلوچ قوم پرست جماعتیں اور ایم کیو ایم وغیرہ بھی انتخابات کے بعد
इंतखाबी अमल और नताइज के हवाले से सवाल उठाएंगे। अगर इन जमातों को हस्ब तवक्को नताइज ना मिलें और पीटीआई के हक़ में पलड़ा एक हद से ज़्यादा भारी हो गया तो इस बात का कवी इम्कान है कि सब जमातें मिलकर या फिर सिवाय एक दो के नताइज तस्लीम करने से इनकार करते हुए एहतजाज का रास्ता अपना लें। वाज़ेह रहे कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का मसला हल नहीं हुआ बल्कि वक्ती तौर पर दब गया है और गालिब इम्कान ये है कि इंतखाबात के बाद वो एक बार फिर पूरी क़ुव्वत के साथ मैदान में उतरेगी। रावनवार की रिहाई ने इस तहरीक को मज़ीद मवाद फराहम कर दिया है, जबकि हनीफ अब्बासी के ख़िलाफ़ ज़ालिमाना फ़ैसले के बाद तो रावलपिंडी में भी उसी तरह के नारे लगे जिस तरह के पीटीएम के जलसों में लगते हैं। मुझे तो ये भी ख़तरा महसूस हो रहा है कि शायद अदलिया के अंदर से जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जैसी आवाज़ें भी मज़ीद बढ़ सकती हैं। इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी चैलेंजेस और बदतरीन माशी सूरत हाल तकाज़ा करते हैं कि पाकिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत हो, लेकिन इंतखाबात की इसी तरह मुतनाज़ा रह जाने की सूरत में मुस्तहकम हुकूमत तो दूर की बात है, पाकिस्तान मुकम्मल सियासी अनारकी की तरफ जा सकता है। इसी तरह हालात तकाज़ा करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इदारों के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी हो, लेकिन अगर इंतखाबात मुतनाज़ हो गए तो इदारों के माबैन तनाव टकराव में बदल सकता है और ये इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती होगी। यही वजह है कि संजीदा हल्के इन इंतखाबात के बारे में पुरुमीद नहीं बल्कि तशवीश में मुब्तला हैं। हम कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। तो आइए सब दुआ करते हैं कि मेरा ये तज्ज़िया सरासर गलत साबित हो और इन इंतखाबात से मुल्क के लिए कोई अच्छा नतीजा निकले। ये कालम मेरा इंतखाबात से क़बल रोज़नामा जंग में उसी हफ्ते शाया हुआ था। बदकिस्मती ये है कि मैंने जो दुआ मांगी थी वो कबूल नहीं हुई। मेरा ये तज्ज़िया सरासर दुरुस्त साबित हो रहा है और उन इंतखाबात का मुल्क के लिए नतीजा बहुत बुरा निकल आया।